ویلکم ناظرین، سات سمندر پار کی دیویا بھارتی صرف کہانیوں میں زندہ رہی مگر حقیقت میں کھو گئی۔ ناظرین، آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ دیویا بھارتی بھارت کی ایک بہترین اداکارہ تھیں، جو کہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی بہت ہی اچھی دکھنے والی اور اداکاری میں تو اور بھی بیسٹ تھیں۔ ہم نے بھی جب ان کا یہ سانگ سنا تھا، سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، تو ہم بھی ان کے دیوانے ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے بارے میں بہت سارے راز ہیں جو کہ اب تک چھپے ہوئے ہیں، کبھی بھی سرعام شائع نہیں ہوئے ان کے بارے میں جتنے بھی راز ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ واقعات ابھی میرے سامنے آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا قتل ہوا تھا، لیکن ابھی جو میرے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے، میں اس کے مطابق آپ کو آگاہ کروں گا اور ان کی پوری سٹوری بتاؤں گا جو میرے سامنے ابھی آئی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بات کرتے ہیں دیویا بھارتی کی۔ وہ ہر وقت جلدی میں رہتی تھی۔ 16 برس کی عمر میں وہ فلموں میں آئی اور صرف 3 برس بعد اس کی پراسرار موت نے بالی ووڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ فلم دیوانہ کی کاجل یعنی دیویا بھارتی کی کہانی ہے، جو آج اگر زندہ ہوتی تو یہ ان کا 51واں جنم دن ہوتا۔ دیویا اس وقت 9ویں جماعت میں زیر تعلیم تھیں جب کیرتی کمار، اداکار گووندا کے بھائی اور پروڈیوسر، نے ان کو اپنی فلم رادھا کا سنگم میں کاسٹ کرنے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے رقص اور اداکاری سیکھنے کے لیے سکول جانا چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ کیرتی کمار اپنی آنے والی فلم کی ہیروئن کو دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر زندگی سے بھرپور دیویا دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا اور لانگ ڈرائیو پر جانا پسند کرتی تھی۔ ان کی اس عادت سے کیرتی کمار پریشان ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے ان کی جگہ فلم میں جوہی چاولہ کو کاسٹ کر لیا۔ ان دنوں ہی پروڈیوسر بونی کپور اپنی فلم پریم کے لیے کسی نئے چہرے کی تلاش میں تھے، تو انہوں نے دیویا کو کاسٹ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، مگر بات بن نہ سکی اور تبو کو فلم میں کاسٹ کر لیا گیا۔ سبھاش گاہی بھی ان دنوں اپنی فلم سوداگر بنا رہے تھے، جس میں وہ دیویا کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ کردار منیشا کوئرالا کو مل گیا تو بار بار رد کیے جانے پر دیویا پریشان ہو گئی۔ چنانچہ ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ کشمیر لے گئیں، مگر اس دوران ہی ان سے ساؤتھ کے ایک پروڈیوسر ڈی رمانیڈو نے رابطہ کیا اور یوں وہ چھٹیاں ادھوری چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ اداکارہ کی والدہ مہتا بھارتی نے اس بارے میں فلم فیئر میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دیویا کی فلموں میں دلچسپی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ کہانی سنائے جانے کے دوران بھی جھپکیاں لیتی رہیں۔ رمانیڈو نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہم اسی شام ان کے ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں؟ دیویا محض دل بہلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یوں ان کی پہلی فلم تیلگو زبان کی بوبلی راجا تھی، جو سال 1990 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی، جس کے بعد اداکارہ نے تیلگو اور تامل زبان میں کچھ مزید کامیاب فلموں میں کام کیا۔ ساؤتھ کی فلم انڈسٹری میں اس کامیابی کے بعد اب بالی ووڈ کے ہدایت کاروں کے لیے دیویا بھارتی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اداکارہ کو ان دنوں ہی بالی ووڈ ہدایت کار راجیو رائے نے فلم وشواتما کے لیے کاسٹ کر لیا۔ یہ ان کی ہندی زبان میں پہلی فلم تھی جس میں نصیر الدین شاہ اور سنی دیول جیسے اداکار بڑے پردے پر نظر آئے۔ یہ فلم تو اوسط درجے کا ہی کام کر سکی، مگر دیویا کی اداکاری کو ناقدین کی جانب سے سراہا گیا اور اس فلم کا اداکارہ پر پکچرائز کیا گیا گیت سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، ظلمی میری جان او ظلمی میری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی، سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ یہ گیت تو زبردست اور کامیاب رہا۔ ان کی اسی برس ایک اور قابل ذکر فلم شعلہ اور شبنم تھی، جسے نہ صرف ناقدین کی طرف سے سراہا گیا بلکہ یہ باکس آفس پر بھی کامیاب رہی۔ مہتا بھارتی نے کہا تھا کہ وہ کامیابی کا مزہ چکھنے کے بعد بھی نہیں بدلی۔
اسے کبھی چمک دمک میں کشش محسوس نہیں ہوئی۔ وہ شوٹنگ کے بعد عام طور پر ٹی شرٹ زیب تن کر لیتی۔ عائشہ جلکا اور پوجا بٹ نے اگرچہ ان کے ساتھ ہی فلمی دنیا میں قدم رکھا، مگر اس کا شمار سری دیوی، مدھوری دیکشت جیسی کامیاب اداکاروں کی فہرست میں ہونے لگا تھا۔ اگرچہ اس کی شباہت سری دیوی سے ملتی تھی، لیکن کبھی اس نے ان کی نقل نہیں کی۔ راج کنور کی فلم فیئر ایوارڈ حاصل کرنے والی فلم دیوانہ کی ریلیز کے بعد تو دیویا کا شمار بالی ووڈ کی صف اول کی اداکاروں میں ہونے لگا۔ اس فلم میں ان کے ساتھ اداکار شاہ رخ خان نے ڈیبیو کیا تھا۔ یہ سال 1992 کی کامیاب ترین فلم رہی، جس میں دیویا کی اداکاری کو بے پناہ سراہا گیا۔ ناقدین نے درست طور پر یہ کہا کہ وہ ہندی فلم کی ان اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے روایتی کردار ادا کرنے سے انحراف کیا ہے۔ اس فلم پر دیویا کو نئی اداکارہ کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ دیویا کی سال 1992 میں 12 ہندی فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں سے 2 فلمیں تو ان کی شاہ رخ خان کے ساتھ ہیں۔ فلم دیوانہ کا ذکر تو ہو چکا، ان کی دوسری فلم دل آشنا ہے تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شاہ رخ خان کا اس فلم کے ذریعے ڈیبیو ہونا تھا، مگر کیونکہ دیوانہ پہلے ریلیز ہو گئی تو یوں یہ ان کی ڈیبیو فلم قرار پائی۔ شاہ رخ خان نے این ڈی ٹی وی کو دیے گئے اپنے ایک پرانے انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا خیال ہے دیویا بھارتی بطور اداکارہ حیرت انگیز تھی۔ وہ بالکل بھی عام اداکاروں کی جیسی نہیں تھی۔ جیسے میں خود کو سمجھتا تھا، میں ایک سنجیدہ قسم کا آدمی تھا، جبکہ وہ ایک شوق زندگی سے بھرپور اور مزاحیہ طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں سی ریگ ہوٹل میں ڈبنگ مکمل کر چکا تھا۔ میں نے دیوانہ کے لیے ڈبنگ کی تھی۔ جیسے ہی میں سی ریگ سے باہر نکلا، میں نے اسے دیکھا اور سلام کیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، تم صرف ایک اداکار نہیں ہو، تم ایک ادارہ ہو۔ یہ سن کر میں بے حد متاثر ہوا۔ میں نے دل میں کہا واو، لیکن کیونکہ میں اس جملے کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، فوراً جا کر اس جملے کا مطلب تلاش کیا۔ تب جا کر مجھ پر ادراک ہوا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ شاہ رخ خان اور دیویا فلم کے سیٹ پر بچوں کی طرح شرارتیں بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے اور خوب لطف اندوز ہوتے۔ دیویا نے ایک دن دیوانہ کے سیٹ پر شاہ رخ خان کو ناخون مار دیا۔ اس کے بعد شاہ رخ کے سیکریٹری نے فون کر کے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اب کام نہیں کریں گے، لیکن شاہ رخ خان نے بعد میں کہا تھا کہ وہ صرف انہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے اور کچھ نہیں۔ دیویا تم تو ابھی بچی ہو۔ اداکار سنیل شیٹی کی ڈیبیو فلم بلوان بھی دیویا کے ساتھ ہی تھی، لیکن یہ ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ بالی ووڈ کے 2 بڑے ناموں شاہ رخ خان اور سنیل شیٹی نے دیویا بھارتی کے مد مقابل اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ وہ بہت جلد ہی بالی ووڈ کا جانا پہچانا چہرہ بن گئی، تو ان کے مداح ان سے آٹوگراف لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے، مگر ان کا پہلا آٹوگراف دینے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اخبار ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ ایک پرانی ویڈیو میں جو ایک فین پیج نے انسٹاگرام پر شیئر کی، دیویا بھارتی سے ان کے پہلے آٹوگراف دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، بہت اچھی طرح یاد ہے، میں نے آٹوگراف دیا تو میری ماں نے کہا، ارے پہلا آٹوگراف دے رہی ہو، لڑکی کا نام تو پوچھو۔ وہ ایک سکول جانے والی بچی تھی، مجھ سے بھی چھوٹی۔ میں اگر 14 سال کی تھی تو وہ 10 سال کی رہی ہوگی، تو میں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب وہ آ گئی تو میں نے پوچھا کیا نام ہے، لیکن اس نے مجھ پر عجیب سی نظر ڈالی، آنکھیں گھماتی ہوئی کہیں اور چلی گئی۔ کھڑے کھڑے میری بے عزتی ہو گئی، دیویا نے ہنستے ہوئے یہ انٹرویو میں بتایا تھا۔ فلم شعلہ اور شبنم کے سیٹ پر اداکارہ کی ساجد نڈیاڈوالا سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ اداکارہ کی دوسری فلم تھی، تو ساجد بھی فی الحال ایک پروڈیوسر کے طور پر اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس فلم میں گووندا بھی کام کر رہے تھے، تو ساجد اکثر ان سے ملاقات کے لیے آتے۔ وہ اسی دوران دیویا میں دلچسپی لینے لگے اور ان کو دیکھنے کے بہانے سے سیٹ پر آنے لگے۔ دونوں کی بات چیت شروع ہوئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت دیویا ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی، تو ان دونوں نے کچھ انتظار کیا، اور جب دیویا 18 برس کی ہو گئی تو دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دیویا شادی کے بعد مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے شنا رکھ لیا تھا۔ ان دونوں نے یہ شادی خفیہ رکھی کیونکہ دیویا کے کیریئر کی شروعات کا زمانہ تھا، مگر دیویا کے خاندان والے ان دونوں کی شادی کے بارے میں جانتے تھے۔ دیویا کی والدہ مہتا بھارتی فلم فیئر میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، جوانی تو بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے، میں اسے کبھی روک نہیں سکتی تھی، میں نے اس کا ساتھ دیا تاکہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی رہے اور کسی اور سمت میں نہ چلی جائے۔ ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہوں گے۔ ساجد اور دیویا صرف 8 ماہ ہی ساتھ رہ پائے۔
ان کے پاس زندگی میں لطف اندوز ہونے کا وقت ہی کہاں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے کوئی بڑے یا بہت بڑے خواب نہیں تھے، اس کی زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا تھا۔ وہ مذاق میں کہا کرتی تھی، میں اپنے بچوں کو آپ کی گود میں ڈال کر کام پہ چلی جایا کروں گی۔ یہ 5 اپریل 1993 کا ایک اداس دن تھا جب دیویا ممبئی کے علاقے ورسوا میں 5ویں منزل پر ساجد کے اپارٹمنٹ کی بالکنی سے گر کر چل بسی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 برس تھی اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے 1992 سے 93 تک صرف اور صرف 14 ہندی فلموں میں کام کیا تھا، جو اب تک ایک ریکارڈ ہے۔ دیویا کی موت کے بعد بہت سے سازشی نظریات گردش کرنے لگے، جن پر اب بھی بات ہوتی ہے کہ وہ 5 اپریل کو بالکنی سے واقعی حادثاتی طور پر گری یا وجہ کچھ اور تھی۔ مہتا بھارتی نے اس دن کی تلخ یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی جہاں سے تاش کھیلنے چلی گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ مدراس سے ممبئی واپس آ چکی ہے۔ کہتے ہیں موت کھینچ لائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن اس نے بیوٹی ٹریٹمنٹ کروایا تھا اور پھر میرے شوہر